السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع ہمارا وہ موضوع ہے جس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس عنوان کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ مغالطۃ النفس حول الاسباب، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اخروی اور دنیاوی کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے عطا کردہ اللہ کی جانب سے جو اپنا ہے اس کی صلاحیتیں یا جو وسائل یا ذرائع ان کو اختیار کرتے ہوئے اسباب تلاش کرے، اور پھر اس کے مطابق اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے بنائے۔ تو بعض لوگ اس سے بالکل غیر فطری انداز اپناتے ہوئے، ان اسباب کا انکار کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہیں کہ یہ اسباب کی دنیا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک اپنے دنیا میں رہنے کے لیے اپنے ہی غیر فطری جو اپنا اندازے لگا کر اس کے مطابق وہ اصول بنا لیتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ پھر دنیا اور آخرت ہر دو اعتبار سے ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ موصوف نے مرض کا علاج ڈھونڈا ہے، پہلے اس کی تشخیص کی ہے کہ وہ مرض کیا ہے اور کس طرح سے وہ انسان کے دل و دماغ میں یہ خیالات اور وسوسے جنم لیتے ہیں، اور شیطان کس طریقے سے ان کو دھوکے میں فریب میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے کس طرح نقصان میں آتے رہتے ہیں۔ ایک علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ محبت میں غلو یا خطا، غلطی، یہ چاہے کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں ہو یا کہ اس کے بعد دیگر مشائخ اعظام کے بارے میں ہو، ملائکہ کے بارے میں ہو، تو اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ محبت میں غلو کرتے ہوئے، خطا کرتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے اس کے بھی اللہ رب العالمین نے اصول جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یہ جو محبت ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ جھوٹی محبت جس کے پیچھے صرف اور صرف ایک اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہے، بس دنیاوی اپنے فوائد کی، اور اس محبت کا بطلان اللہ نے اس طریقے سے وعدے کیا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار، کہ جب وہ لوگ وہاں جائیں گے جن سے یہ لوگ محبت کرتے ہوں گے، اور وہ لوگ چاہتے ہوں گے اس دنیا میں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ لگاؤ رکھیں، محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اور پھر وہ اس حقیقت حال کو دیکھیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ ان سے بیزار اور بری ہو جائیں گے جن کی انہوں نے اتباع کی ہوگی، جن کو انہوں نے فالو کیا ہوگا اور ان سے جھوٹی اور غلط محبت کی ہوگی، تو وہاں وہ اسباب سارے کٹ جائیں گے، وہ ان سے بیگانہ ہو جائیں گے، اور پھر جب ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پر، اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے، محبت جھوٹی کرنے والے لوگ جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ کاش کہ ہم دنیا میں ایک دفعہ اللہ میں لوٹا دے تو اس کا ہم بدلہ ان سے لیں، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال کر یہاں آ کے، تو عین جب ہمیں ضرورت تھی، تکلیف اور مشقت اور دکھ میں تھے، تو انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا اور ہمیں انہوں نے اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان کی حسرتیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا،
اور ان کو جہنم میں واصل کرے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آتش جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اس طرح کی محبتوں کا اور اس طرح کے تعلقات کا جو کہ غیر شرعی اور غیر حقیقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے معاف کرے، بچائے۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ اس کی طرف ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر الاغترار باللہ کہتے ہیں کہ یہی دھوکہ اور فریب اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا ہے کہ اللہ سے وہ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن محبت ایسی ہی جیسی کہ بالکل بے تکی اور بالکل بے فائدہ اور عمل سے خالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت ہے کہ اس کی سنت، آپ کی اطاعت و فرما برداری، اس سلسلے میں بالکل وہ کورے ہیں، خالی ہیں، لیکن سب سے بڑے مدعی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے محب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ۔ کس طرح کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ عمل نہیں ہے، جھوٹی امید باندھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عز وجل ہمارے عذاب سے بے پرواہ ہے، ہمیں عذاب دینے سے۔ وَعَذَابُهُ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا، اور اگر وہ ہمیں عذاب دے گا بھی تو اس کا عذاب دینا، اس کے جو بادشاہی، اس کے اختیارات ہیں، اس کی قوت ہے، طاقت ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ وَرَحْمَتُهُ لَهُ لَا تَنْقُصُ مِن مُلْكِهِ شَيْئًا، اور اگر وہ ہم پہ رحمت کرے گا تو اس کا رحمت کرنا نہ ہی اس کے قبضہ قدرت یا اختیارات یا جو عظمت و سطوت ہے اس میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس قسم کے الفاظ فیقول، اور وہ یہ کہتا ہے انا مضطر الی رحمتی، میں تو بڑا ہی مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، اللہ کی رحمت کا یہ میں امیدوار بھی ہوں اور محتاج بھی ہوں۔ وہ اغنى الاغنیاء، جب میں اتنا محتاج ہوں اور فقیر ہوں اس کی رحمت کا، تو وہ اغنیاء میں سے سب سے بڑا غنی ہے۔ ولو ان فقیرا مسکینا مضطرا الی شربۃ ماء عند من فی دارہ شط، وہ ساتھ یہ اس طرح کی دلیل بھی دے گا، وہ کہے گا کہ وہ تو میرا خالق ارض و سما اور اس کے کرم اور اس کے جود کا کیا کہنا، کہ اگر کوئی عام فقیر جو ہے کہ کسی دنیا دار انسان کے پاس چلا جائے، اس کے گھر کے دروازے پر اس کو کھٹکھٹائے اور کہے کہ جی میں پیاسا ہوں، اور اس شخص کے دروازے کے سامنے نہر و پانی کی یا اس کا اپنا حوض ہو جو جاری ہو، پانی میٹھے اور صاف پانی کا، تو وہ کیا کرے گا کہ لما منعہ منہا، وہ کبھی بھی اس کو نہیں روکے گا۔ وہ عام ایک انسان ہے، وہ مخلوق، وہ اس فقیر کو پانی لینے سے کبھی منع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو روکنا اس کی عزت کے خلاف ہوگا، اس کے مقام اور شرف کے۔ فاللہ اکرم و اوسع، تو جب ہم اللہ کی خالق کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس شخص کی نسبت بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا کرم، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو ایک عام مخلوق جو ہے وہ ایک فقیر کو نہیں اپنی اس ندی سے پانی لینے سے روکتا، اپنے دروازے سے نہیں وہ اس کو اپنا جھنجھوڑتا، پھٹکارتا۔ تو ایک خالق حقیقی جو ہے وہ کس طرح ایک گناہ گار کو جو کہ اس کی رحمت کا محتاج ہے اس کو اپنے دروازے سے دتکار دے گا۔ فالمغفرۃ لن تنقصہ شیئا، وہ دوبارہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کا معاف کر دینا اس کو کبھی بھی اس کی اللہ کی شان اور عظمت میں کوئی کمی نہیں لائے گا۔ والعقوبہ لا تزید فی ملکہ شیئا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اگر سزا دے گا تو سزا دینے سے اللہ تعالیٰ کے کسی ملک یا اختیارات میں کوئی اضافہ ہوگا۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، ازل سے ابد سے ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمیں معاف کر دینا گناہ گاروں کو، اس کے اختیارات میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمیں سزا دینے سے اس کی کوئی چیز جو ہے وہ بڑھے گی۔ پہلے سے ہی ہر چیز اس کی پوری اور مکمل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دھوکے و فریب میں رکھتا ہے۔ ناظرین، علامہ موصوف رحمہ اللہ اسی بات کو آگے کرتے ہوئے ایک اور عنوان ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اغترار بالفہم الفاسد والقرآن والسنہ، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان قرآن حکیم پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے وہ قرآن حکیم کی آیات ان کو جب غور سے اس کے معنی اور مطالب پر غور کرتا ہے
تو اس کا جو مفہوم ہے وہ جو غیر حقیقی مفہوم ہے، غلط مفہوم ہے، وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے، تو وہ فاسد مفہوم یا باطل معنی مفہوم جو ہے وہ اپنے ذہن میں دماغ میں لے کر وہ پھر پرچار کرتا ہے لوگوں کے اور معاشرے میں۔ اس طریقے سے وہ ایک انارکی کا پھیلاتا ہے اس معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں، نہ یہ کہ ہدایت۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے جو اشارہ ہوا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین وما یضل بہ الا الفاسقون، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ فاسق فاجر ہیں، جو کہ فاسق فاجر وہ ہیں کہ الخروج فسق سے کہتے ہیں ناظرین، الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، عمل سے بھاگنا، عمل سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، ہیلے بہانے اس قسم کے ڈھونڈنا کہ مجھے یہ عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو ناظرین اس قسم کے لوگ جب وہ قرآن حکیم پر غور کرتے ہیں تو اس کا بھی معنی مفہوم اپنے جو مفاد یا اپنے غلط سوچ یا فکر ہے اس کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہوئے اس کو سمجھتے اور پھر ڈنڈورے پیٹتے ہیں۔ اس کی کئی ایک مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِفَهْمٍ فَاسِدٍ فَهِمَهُ وَهُوَ أَضْرَابُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَاتَّقَلُوا عَلَيْهِ كَاتِّقَالِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیغمبر اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہوں گے، آپ کا پروردگار جو ہے وہ چیز آپ کو عطا کرے گا کہ جس سے آپ راضی ہوں گے۔ اب اس آیت پر انہوں نے کیا کہا، کیا توجیہ پیش کی کہ وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے پیغمبر میں آپ کو وہ چیز عطا کروں گا کہ جو آپ جس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو اب اللہ کے پیغمبر جو ہیں یہ کبھی بھی اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ ان کا کوئی امتی جو ہے وہ جہنم میں جائے، آتش جہنم کا شکار ہو۔ وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْجَهْلِ وَأَبْيَنِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ، تو علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ جہالت کی سب سے بڑی قبیح گھنونی ایک شکل اور صورت ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک جھوٹ باندھنا اللہ کی ذات پر اور اللہ کے پیغمبر پر، اس سے کبھی اور اس سے بدصورت اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات کہہ کے اپنے تئیں اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر لے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ہم امتی جب جہنم میں جانے لگیں گے تو اللہ کے رسول کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ جب اس پر راضی نہیں ہوں گے تو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے پیغمبر میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کہیں گے اے میرے اللہ یہ میرا امتی ہے، جیسا بھی ہے گناہ گار، جس قسم کا فاسق فاجر ہے، بد اعمال ہے، اس کو نکال۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے اس کو نکال باہر کریں گے، اور سارے جتنے بھی گناہ گار ہیں امت میں سے وہ سب بچ جائیں گے، جہنم سے نکل آئیں گے۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس مخالطے کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے آگے یہ بات فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ تَعَالَى يُرْضِيهِ تَعْذِيبَ الظَّلَمَةِ وَالْفَسَقَ وَالْخَوَنَ وَالْمُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِرِ فَحَاشَ بِرَسُولِهِ أَن لَّا يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح راضی ہو جائیں گے، ناراض ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر ان کو اگر سزا دے رہے ہیں جو خود اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قیامت کے دن جب حوض کوثر ہوگا اور کئی ایک روایات میں ایسے لوگوں سے خود اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، تو راضی کس طرح ہوں گے ایسے لوگوں پر جو کہ نافرمان ہیں اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی، اور یہ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر عبادی، یہ نافرمان ہیں میرے یہ نافرمان ہیں، ان کو لے جاؤ، ہلاکت ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، کئی ایک خرافات اور بدعات کا آغاز کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جس شخص پر اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ جس پر ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک اور اس سے ناراض ہوں گے۔ اور اسی طرح وقت قال بعد ملا قولی تعالی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن حکیم کی اس آیت سے دھوکہ کھاتے ہوئے اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں، اس کا غلط مفہوم ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَهَذَا عَيْدًا مِن نَقْبَ الْجَهْلِ فَإِنَّ الشِّرْكَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الذُّنُوبِ وَأَسَاسُهَا وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي حَقِّ التَّائِبِينَ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو مشرک کہاں گیا، جس کے بارے میں آیت ہے باقاعدہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ یقیناً گناہوں کو نہیں معاف کرے گا جو کہ مشرک ہے، مشرک کا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تو ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، آگے فرمایا کہ جو شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس نے اس سے بڑی کوئی اور گمراہی یا اور کسی گناہونے جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ دھوکہ کھانا اس آیت سے کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ جہالت کی انتہا ہے اور یہ جھوٹ ہے اللہ رب العالمین کی آیات پر اور نصوص شرعیہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ تو اس طریقے سے جو آیت کریمہ ہے اس کا انکار لازم آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اور اس طرح کی آگے کچھ اور آیات بھی علامہ موصوف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو عمل سے پیچھے رکھنے کے لیے اطاعت و فرمانبرداری سے اس طرح کے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح جو کتاب و سنت کے مطابق اپنا حکم ہے اللہ کا اس کو سمجھ کر زندگی اس طرح استوار کرنے کی ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔